السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، آپ یہ سن کر کے حیران ہوں گے کہ ایک شخص نیکی کر رہا ہے اور خود ہی اس کو بربادی پہ پہنچا رہا ہے۔ اور وہ کیسے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، اس میں ایک مثال دی ہے کہ ایک بوڑھی عورت وہ دھاگا کاٹتی ہے، یعنی دھاگے کو سلجھا رہی ہے، اور جب وہ سلجھ جاتا ہے پھر اس کو وہی چڑڑ مڑڑ کر کے وہ خود ہی اپنے ہاتھوں برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان نیکی کر رہا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں اس کو برباد بھی کر رہا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اس میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تمہیں رسول جو دے دے، سکھا دیں، بتا دیں، وہ تو لے لو، کر لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور آیت کے اندر ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس شخص نے رسول کی اطاعت کری، رسول کی بات مانی، اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بات مانی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک عمل دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان صاحب استطاعت پر فرض کیے گئے ہیں۔ اب مسلمان روزہ تو رکھ رہا ہے اور سحری کے وقت میں یہ کہہ رہا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، کل کے روزے کی میں نے نیت کری۔ روزہ آج کا رکھ رہا ہے اور نیت کل کی کر رہا ہے۔ نبی نے تو نہیں سکھایا، تو یہ گویا کہ اپنا عمل خود ہی برباد کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و فرمان، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح سے تم بھی نماز پڑھو۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھ کر بیان کیا اور وہ بیان ہم تک پہنچ گیا۔ اس میں کیا ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رخ کھڑے ہو کر، اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک یا کانوں کی سیدھ تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر، یہ اس طور پر تمہارے ہاتھ ہوں کہ ہتھیلی قبلے کی طرف، انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ہاتھوں کو یوں رکھنے کے بجائے ایسے رکھ لیا، انگوٹھوں کو کانوں کی لو سے ملا رہے ہیں اور ہتھیلیاں ہاتھ کا حصہ ہمارے چہرے کی طرف ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ قبلے کی طرف ہوں، اور انگوٹھوں کو کانوں سے ملانا یہ کہیں ثابت نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے ایسی چیزیں داخل کر دیں جو نبی نے نہیں دی ہم کو، تو پھر ہم وہ کیوں عمل کریں؟ اب پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں 4 رکعت فرض ظہر کی پیچھے اس امام کے ادا یا قضا جو بھی ہے، وہ اپنا یہ الفاظ زبان سے ادا کر کے اب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نماز کی نیت کے الفاظ بتائے ہی نہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا فقہ حنفیہ، جو احناف جتنے بھی ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے وہ بریلوی سنی ہوں، یہ سارے کے سارے زبان سے نیت کے الفاظ کہتے ہیں، اور ان کے ملا مولوی ان کو روکتے بھی نہیں، بتاتے بھی نہیں۔ اور شرح فتح القدیر فقہ حنفیہ کی کتاب ہے، 2 جلد ہے،
اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے، انہی کے بزرگوں نے، انہی کے عالم نے، حنفی عالم نے، دیوبندی عالم نے، زبان سے نیت کے الفاظ نماز کے لیے ادا کرنا نہ نبی سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے، اور پھر یہ بھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں بتایا، ان سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اب بعد میں آنے والے ملا مولوی اپنے باباؤں کی توجیہ بیان کر رہے ہیں، شرح کے اندر حواشیے میں لکھ دیتے ہیں کہ اگر زبان سے نیت کر لی جائے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ بھئی حرج کیسے نہیں؟ نبی نے نہیں سکھائی، خلفائے راشدین نے نہیں بتایا، صحابہ کرام نے نہیں بتایا، کسی نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تمہارے جس کو تم اپنا امام اعظم مانتے ہو انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا، اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا الزام ہے، کتنی شد و مت کے ساتھ اسلام کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تو میں نے ایک دو مثالیں آپ کو دی ہیں، ورنہ بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ جو بھی عمل کریں یہ دیکھ لیں قرآن میں کس طرح سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح احادیث سے ہم کو کیا کچھ مل رہا ہے، وہ ہمارے لیے کافی اور وافی ہے۔ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنت میں بھی جائیں گے، اور اس سے پہلے شراباً طہورا کے جام بھی نصیب ہو جائیں گے۔